السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے قلب کا جاری ہونا۔ قلب کا جاری ہونا، اس موضوع پر آپ نے پچھلے بیانات کے اندر بھی کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ اب اگلی کڑی آپ سماعت فرمائیں کہ قلب کا جاری ہونا کس کو کہتے ہیں اور وہ کتنا ضروری ہے۔ قلب کا جاری ہونے سے مراد ہمارا دل ہے۔ ہم زندے ہیں، چلتے پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مگر ہمارا دل زندہ بدن کے اندر مردہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے مردہ ہوتا ہے کہ اس دل کے اندر دین کی کوئی بات جو ہے اترتی نہیں ہے۔ دین کی کوئی بات سنائی جا رہی ہے، ادھر سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبادتوں کا وقت آتا ہے تو غیر ضروری کام کاج کے اندر اپنا وقت لگا دیتا ہے، عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل رہتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر نماز قضا ہو گئی یا تاخیر ہو گئی تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، مگر جس کا قلب جاری نہیں ہوتا وہ مردہ قلب ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی موضوع پر جو ہے اکابرین فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب وہ محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئیں، کیا ملاقاتیں ہوئیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت الہی ملتی ہے محبوب کے واسطے سے ملتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی، محبوب کے واسطے سے کسی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے اور ہمارے درمیان میں پروردگار سے ناطہ جوڑنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے ہمارے بزرگوں کے، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ جو ہیں ان کے دل درمیان میں رہتے ہیں، یہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اسی کو جو ہے آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ محبوب کے واسطے سے کسی طرح ہم لوگ جو ہیں ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں۔ تو مشائخ کے قلوب کے بدولت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل کا کنیکشن جڑ جاتا ہے تو وہ دل قلب جاری ہو جاتا ہے۔ فرض کرو آپ کا قلب
اس आजिज के قلب के साथ नथी है यानी मिला हुआ है। इस आजिज का قلب अपने शेख और उनके शेख से जुड़ा हुआ है, नती है। उनका उनके शेख के साथ ये दिल जुड़ा हुआ होता है। ये सिलसिला चलते चलते सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के कल्ब से जुड़ा हुआ होता है। उनका कल्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब से जुड़ा हुआ होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो है जुड़ा हुआ है। यूं बरकतें आती हैं, यूं रहमतें आती हैं। तो उस लिए इस आदमी को जो मुराक़बे में बैठता है, ये जब मुराक़बे में बैठेगा तो उसको कैफियत तो महसूस होंगी ही सही, और अगर कैफियत महसूस नहीं हो सकती तो ये भी कैफियत है उसकी कि कोई ना कोई रीज़न है जो कैफियत पैदा करने के लिए। मैं बात आपको सुना रहा था इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की कि 1000 साल का मुजद्दिद उम्मत के उलमा ने मुत्तफ़िक़ तौर पर उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ये जो हिजरत के बाद दूसरा 1000 साल गुजर रहा है, उसमें जितने औलिया किसी भी सिलसिले के हों, किसी भी रुतबे के हों, उनको जो फैज़ पहुंच रहा है, उसलिए कि वो चारों सिलसिले के बुजुर्ग थे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह चारों खिलाफत के खलीफा हैं। उनको चारों निस्बतें हासिल थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ाहिर में उनसे नक्शबंदिया का काम ज़्यादा लिया था। लेकिन जितना ये फैज़ आगे चल रहा है, ये उनके ज़रिए से चल रहा है। अगर इंसान मुराक़बे में बैठे और उसको कैफियत कुछ भी महसूस ना हो, तो ये इंडिकेशन है कि ये ECU सेक्शन का मरीज़ है। हाँ, तो एक्सटेंटिव केयर यूनिट उसको वहाँ दाखिला देना चाहिए, यानी ख़ास यूनिट के अंदर जहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है वहाँ दाखिला देने की ज़रूरत है, ताकि वो दिल जो है उस तरफ पलट सके, वो दिल के अंदर कुछ हरकत आ सके। उसको जाके हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। इधर बैठकर इलाज नहीं होगा। जब ज़रा बड़ी बीमारी होती है तो फिर लेके भागते हैं या नहीं। हॉस्पिटल में बंदे को कहते हैं कि हम घर से नहीं जाने देंगे, बीवी कहती है कि मैं नहीं जाने देती, वालिद कहते हैं कि, और वालिदा भी यही कहती हैं कि नहीं, सब कहते हैं जल्दी ले चलो, जल्दी ले जाओ अस्पताल, सब कहते हैं जल्दी ले जाओ। उसी तरह बाज़ लोग रूहानी एतबार से ECU सेक्शन के मरीज़ होते हैं, उनको भी फिर शेख के पास आके एडमिट हो जाना पड़ता है। अपने पीर के पास एडमिट होना से मुराद खानकाह के अंदर बैठना और अपने शेख से अपनी तरबियत हासिल करना। फिर उनको खानकाह में कुछ वक्त साथ लगाना पड़ता है पीर के। फिर उनको सफ़र में, हज़र में, शेख की सोहबत में रहना पड़ता है। ये वो मुबारक लोग हैं कि जिनका कलाम दवा और दिल की नज़र शिफा हो जाती है। भाई आजकल शुआओं से इलाज हो रहा है, पहले ज़माने में यह बात समझनी मुश्किल थी। मैंने बताया कि आज कुछ बातें समझनी आसान हो गई। देखें कैंसर का इलाज किससे कर रहे हैं, लेज़र के साथ शुआओं के ज़रिए। आजकल इंसान के अंदर अगर स्टोन हो तो उसको किससे तोड़ते हैं, लेज़र के ज़रिए से तोड़ते हैं। तो अगर दुनिया की बीमारियों का इलाज शुआओं के ज़रिए से, लेज़र के ज़रिए से हो सकता है, तो क्या रूहानी बीमारियों का इलाज शुआओं के ज़रिए से क्यों नहीं हो सकता?
مشائخ کی نگاہیں تو شعائیں ہوتی ہیں، اپنے پیر کی نگاہ جو ہے میرے اوپر اگر پڑے تو میرے اندر پروردگار ضرور تبدیلی لاتے ہیں، مگر اس کے لیے مرید کو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، شیخ کے صحبت میں رہنا اس کے لیے ضروری ہے، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کے اندر لگا رہے اور کبھی وقتاً فوقتاً آ کر ملاقات کر لے اور چلے جائے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی دلیل شرعی طور پر دوں گا۔ سماعت فرمائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان پر اثر ہو گیا، بیماری محسوس کرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہیں اپنے فلاں بھائی کی نظر لگ گئی ہے، تو اس کو اتارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، کہ نظر کا لگ جانا ٹھیک ہے، لگ سکتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنا اثر کر دکھاتی ہے۔ اب بتائیں، جس نظر کے اندر دشمنی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، ہرس ہے، طمع ہے، مال کی ہرس ہوس ہے، اگر وہ نظر دوسرے بندے پر اثر دکھا دیتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ اس لیے اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے لوگوں کی بری نظر لگ جاتی ہے، تو برے اثرات نکل آتے ہیں، اور اللہ والوں کی جب نظر لگ جاتی ہے تو پھر اچھے اثرات نکل آتے ہیں۔ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا وصل ہو جائے۔ یہ معمول تو تھا انگریزی میں گٹ مٹ کرنے کا، مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھے اب بیانات اردو میں کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے مجھے انگریزی میں لفظ ہی نہیں ملتے۔ اب بتاؤ، میں توجہ کو اگر انگریزی میں کیا کہوں گا، فیض کو انگریزی میں کیا کہوں گا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان الفاظ یا ان ٹرمز کا انگریزی میں ترجمہ کرنا اور سمجھانا بس میں ہی نہیں ہے، بس میں ہی نہیں ہے۔ تجلیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پاس تو تجلیات اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں کہ ہر لفظ صحیح معنوں میں سمجھا دیتا ہے کہ کیا چیز نازل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے چونکہ مجھے خاص ٹاپک پر گفتگو کرنی تھی، ذکر قلبی کے اوپر اب دیکھیں، ایک بندے کا قلب جاری ہو گیا۔ قلب جاری ہونا سے مطلب آٹومیٹک دل سے اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، وہ باخودہ دل میں وہ ذکر ہوتا ہے، زبان نہیں ہلتی، زبان سے کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، وہ بس خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہاں سے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں جاری قلب۔ لیکن انگریزی میں کیسے سمجھائیں گے؟ ذرا انگریزی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ یہ بتا دیں کہ انگریزی میں قلب جاری ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو انگریزی نہیں آتی، ہم نے تو سیکھی ہوئی ہے، ان کی مادری زبان ہے، یعنی شروع سے ہی انگریزی تھی، اسی ماحول میں رہے، اور ہم تو انگریزی ہی بولتے ہیں، تو وہ بھی دیسی لہجے میں، اور یہ تو انگریزی کے ماشاء اللہ قاری ہیں، ان کا تو لہجہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ان سے پوچھ لیے یہ قلب جاری ہونے کو کیا کہیں گے؟ انگریزی میں ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو انگریزی میں سمجھاتا ہوں کہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے، تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں سمجھا سکوں۔ قلب جاری ہونا
لیکن اگر اردو میں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قلب جاری ہونا کسے کہتے ہیں۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے بالخصوص آج کی گفتگو میں نے اردو زبان میں کی تاکہ میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، اور جن کو سمجھ بالفرض نہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ہم جیسے انگلش میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم تو انگلش ہی سمجھیں گے۔ کوئی آپ نے بھی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے انگلش کا، تو ہم بھی کچھ قدم اٹھا رہے ہیں کہ گٹ مٹ بولنا سیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی مہربانی فرمائیں اردو سمجھانا سیکھیں تاکہ افہام و تفہیم آسان ہو جائے، اور ہمارے لیے تو اس لیے اگر کسی پر ذکر کرنے کے باوجود اثر مرتب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کیفیت ہے، اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس پر یقینی ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ اس پر اثرات نہ ہوں۔ میں ذکر کیا، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر شدت کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کرنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ گر کی بات بتاتا ہوں کہ بغیر بتائے پیروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ذکر مراقبہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ وہ کوئی عالم غیب تو نہیں ہوتے، عالم غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر ان کے پاس فراست ہوتی ہے، اور وہ فراست کیا ہوتی ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ بھائی جب ذکر کے اثرات یقینی بندے پر ہوتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک بندہ پابندی سے ذکر کر رہا ہے تو اثرات اس کے اوپر ہوں گے، اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ پیر سے پوچھے گا، اور اگر کوئی نہ پوچھے، نہ کبھی یا سبق کی بات ہی نہ کرے، یا مراقبے کا تذکرہ ہی نہ کرے، اور پیر سے پوچھے، نہ کیفیت، نہ خط لکھے، نہ فون کرے، طے تو اگر ملے بھی تو مراقبے کا تذکرہ ہی نہ کرے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ صاحب ذکر و اذکار کو پابندی سے نہیں کرتے اور نہیں کرنے والے ہیں۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، پیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کتنا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، اسے تجربہ کہہ سکتے ہیں، فراست کہہ سکتے ہیں، انسان کی بصیرت کہہ سکتے ہیں۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، اس موضوع کو اب یہیں تک روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ ہمارے دلوں کو بھی جاری کر دے۔ آمین اے اللہ، ہم زندہ ہیں، ہمارا دل ہے، مگر ہمارا دل دینی اعتبار سے مردہ ہے۔ ہمیں اخلاص عطا فرما، آمین ہمارے دلوں کے اندر سے گندگیوں کو دور فرما دے۔ آمین پروردگار ہمارے دلوں کے اندر اخلاص بھر دے، آمین ہمارے دلوں کے اندر آپ کا نور بھر دیجیے۔ آمین آمین اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائیے، آمین ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین صلی وسلم على حبيبك
سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.